بسم الله الرحمن الرحيم. قتل أصحاب الأخدود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود. آج سے ہماری گفتگو انشاءاللہ اصحاب الاخدود پر شروع ہوگی، اور اس پہلے درس میں ہم بیان کریں گے کہ اصحاب الاخدود شان نزول کیا ہے، اس سورے کی اہمیت کیا ہے، اور قرآن مجید میں جو قسم آتی ہے اس سے کیا مراد ہے. ان تینوں چیزوں کو انشاءاللہ پہلے درس میں بیان کیا جائے گا. جہاں تک بات شان نزول کی ہے تو آپ جانتے ہیں جیسے کہ اصحاب اخدود سورہ بروج میں یہ واقعہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مکے میں مسلمانوں پر بہت شدت سے ظلم ہو رہا تھا. مسلمانوں کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ ایمان سے پلٹ آئیں، اس عقیدے کو چھوڑ دیں، اور مسلمانوں پر جسمانی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ظلم و ستم کا بازار جب گرم تھا تو قرآن مجید میں یہ سورہ نازل ہوتی ہے کہ جس میں اصحاب اخدود کے واقعے کو بتایا جاتا ہے، ایک تسلی دینے کے لیے، ایک مسلمانوں کی روح کو قوی کرنے کے لیے کہ یہ جو آپ پر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو آپ سے پہلے جو صاحبان ایمان تھے ان پر بھی یہ ظلم و ستم ہوا ہے، تو آپ جس طرح انہوں نے صبر کیا اس طرح آپ بھی صبر کا دامن تھامے رکھیے. یہ وقت ختم ہوگا، یہ ایک وقت ہے، ایک دورانی ہے جس کو ختم ہونا ہے، ظلم کو ختم ہونا ہے، ظالم کو ختم ہونا ہے. تو یہ جو شان نزول ہے، شان نزول چونکہ یہ ایک مکی سورہ ہے، اور شان نزول اسی وقت کا ہے جب مکے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم بہت زیادہ موجود تھا. دوسری بحث آتی ہے کہ اس کی سورہ کی اہمیت کیا ہے، سورہ مبارک بروج کی اہمیت کیا ہے. آپ دیکھیں کہ ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال میں شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ امام نے فرمایا من قرأ والسماء ذات البروج فإنها من سورة النبیین کان محشره وموقفه مع النبیین والمرسلین. کہ جو شخص اس سورہ بروج کی تلاوت کرتا ہے، کہاں پر؟ اپنی واجب نمازوں میں. تو یہ سورہ نبیین کہتے ہیں سورہ کو. تو جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے وہ قیامت میں انبیاء اور مرسلین کے ساتھ محشور کیا جائے گا. دیکھیں، ایک ہمارے معاشرے میں جو بالآخر ایک عادت ہے، عموماً افراد اپنی نمازوں میں مختصر سوروں کو پڑھتے ہیں، بس 3-4 سورے ہیں اسی کو پڑھتے ہیں. جماعت میں پھر ایک مشکل ہے، کیونکہ جماعت میں ہر شخص کا خیال رکھنا ہوتا ہے، لیکن جماعت کے علاوہ تو انسان پڑھ سکتا ہے سوروں کو، حتیٰ قرآن میں جو طویل سورے ہیں اسے بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن کو دیکھ کر کھول کر بھی پڑھ سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ قرآن کو ہاتھ میں رکھنا مکروہ ہے. مکروہ جب عبادت میں آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے ثواب کم ملے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مطلوب نہیں ہے، مطلوب ہے لیکن ثواب کم ملے گا. تو انسان کوشش کرے کہ بڑی صورتوں کو بھی، مثلا 1 صفحے کی ہے، 2 صفحے کی ہے، اسے بھی اپنی نمازوں میں، واجب نمازوں میں پڑھے. اس لیے امام نے فرمایا من قرأ والسماء ذات البروج فی فرائضہ، جو اپنی واجب نمازوں میں سورے کو پڑھتا ہے، حالانکہ 1 صفحے کی سورہ ہے، تو وہ قیامت میں انبیاء کے ساتھ محشور کیا جائے گا، وہ قیامت میں مرسلین کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ محشور کیا جائے گا. تو یہ جہاں ایک ہماری عادت کو توڑتی ہے یہ حدیث، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چند سورے لے لی ہیں. اچھا، اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جب حفظ کرتے ہیں کسی سورے کو، اور جب ہم قرآن کی سورے وہ نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ حفظ بھی باقی رہتا ہے. ایک درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. بس ابھی تک ہماری جو گفتگو ہو چکی ہے وہ اس کے شان نزول پر، کہ جو مسلمانوں کو ایک تقویت عطا کر رہا ہے، ایک تقویت روحی،
ایک تقویت، ایک دلاسا دیا جا رہا ہے کہ صبر کیجئے، صبر کے دامن کو تھامے رکھیے، یہ جو ظلم و ستم آپ پر روا رکھا گیا ہے یہ ختم ہونا ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے، ایک مزاج ہے قرآن کا، ایک قرآن میں یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے۔ جیسے جب روزے کا حکم دیا گیا تو کہا گیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے پہلے بھی یہ ہے، فرض کیا گیا ہے، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا آپ کے ساتھ، کیونکہ جب انسان دیکھتا ہے کہ پہلی بار میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اس کو اور زیادہ وہ چیز سخت محسوس ہوتی ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ نہ اس سے زیادہ ظلم تو گزشتہ امتوں پر ہوا ہے، صاحبان ایمان نے اس سے زیادہ ظلم و ستم کو سہا ہے، تو اس کے اندر ایک دلاسا پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک تسلی آتی ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی صبر کر سکتا ہوں، انہوں نے جب صبر کیا تو میں بھی صبر کر سکتا ہوں، اور اہمیت بھی معلوم ہو گئی۔ یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ جس شخص نے اس سورے کو پڑھا اسے اتنا ثواب دیا جائے گا جتنے جمعے کے دن مومنین نماز جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور عرفہ کے دن روز عرفات میں مومنین مقام عرفات میں ہوتے ہیں، اس تعداد کے برابر اسے ثواب دیا جائے گا۔ اور کتنے افراد ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں جمعے کے نماز میں، نماز جمعہ میں یا عرفات میں۔ تو یہ اس چیز پر بھی ہمیں وادار کرتا ہے، اس چیز پر بھی قرآن ہمیں یہ حدیث بتاتی ہے کہ قرآن کی آیتوں کو تلاوت کرتے رہا کرو۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے جو قرآن مجید میں قسم کھائی گئی ہے، تقریباً 50 قسمیں ہیں جو قرآن مجید میں پروردگار متعال نے استعمال کی ہے۔ ان قسموں کا کیا فائدہ ہے؟ قرآن مجید کی جتنی قسمیں ہیں وہ 3 چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ سب سے پہلے وہ چیز کہ یہ جو مطلب ہے یہ اہم مطلب ہے، جس چیز کے بارے میں قسم کھائی جا رہی ہے وہ اہم مطلب ہے۔ جیسے فرض کریں میں یہ تو نہیں کہتا میں قسم کھاتا ہوں آج صبح میں نے ناشتہ کیا تھا، یا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے کھانا کھایا تھا، یا میں قسم کھاتا ہوں میں سویا تھا۔ آپ اس طرح نہیں کرتے، بلکہ جو اہم چیز ہوتی ہے اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید بھی جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ اس کی اہمیت کو بتاتا ہے، اس مطلب میں تاکید کو پیدا کرتا ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ ورنہ پروردگار قرآن کی ہر بات حق ہے، سچ ہے، اس میں کہیں بھی باطل کا اصلاً پہلو موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قسم کھائی جا رہی ہے۔ وہ ذات جو پروردگار متعال کی ذات ہے، اس کا کلام اور اس میں قسم، یہ چیز اس چیز کی اہمیت کو بتاتی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ جس چیز کے ذریعے سے قسم کھائی جا رہی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں مقسم بہ، جس چیز کے ذریعے سے قسم کھائی جا رہی ہے وہ بھی ایک اہم چیز ہے، اس کی بھی ایک اہمیت ہے۔ جیسے فرض کریں آپ بھی ایسا ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا اس ٹیبل کی قسم، اس گھڑی کی قسم، یہ نہیں کہتا، بلکہ انسان بھی جب روزمرہ قسم کھاتا ہے تو اہم چیزوں کی قسم کھاتا ہے۔ مثلا کہتے ہیں خدا کی قسم، قرآن کی قسم، حضرت عباس کی قسم، یعنی اہم چیزوں کے بارے میں قسم کھاتا ہے۔ یہاں تک قرآن میں اور عرف میں یہ بات صحیح ہے کہ عرف بھی جب قسم کھاتا ہے تو ایک اہم چیز کے لیے، اور جس چیز کے ذریعے سے قسم کھاتا ہے وہ بھی اہم چیز ہوتی ہے۔ لیکن قرآن میں ایک تیسرا پہلو ہے جو ہمارے درمیان نہیں پایا جاتا، اور وہ ہے مطابقت، اور وہ ہے ہم آہنگی۔ کس کے درمیان؟ ان دو کے درمیان۔ یعنی جس چیز کے ذریعے سے قسم کھائی جا رہی ہے اور جس چیز کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے اس میں ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، ایک مطابقت ہے، چاہے وہ رشتہ و تعلق تکوینی ہو چاہے تشریعی ہو، لیکن ایک تعلق ہے۔ اور مفسرین کا ایک اہم کام یہ ہے کہ وہ قرآن کی قسم میں اس مطلب اور مقسم بہ کے درمیان اس تعلق کو دیکھیں، آیت اور احادیث کی روشنی میں اس تعلق کو سمجھیں۔ مثال کے طور پر قرآن فرماتا ہے کہ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ قسم ہے قرآن کی کہ اے رسول آپ رسول ہیں، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو قرآن اور رسول کی ذات میں ایک تعلق ہے، قرآن اور رسول کی ذات میں ایک تعلق ہے۔ روزمرہ جو ہم قسم کھاتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں قسم کھاتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ کام میں نے نہیں کیا، اگرچہ انسان کو قسمیں نہیں کھانی چاہیے بار بار، اور روایت میں بھی ہے کہ انسان جو کاروباری حضرات ہے وہ اپنا مال بیچنے کے لیے ولو یہ کہ وہ حق پر ہے قسم نہ کھائے۔ قسم
خصوصاً خدا کی ذات کے بارے میں انسان بار بار قسمیں نہ کھائے، حتیٰ کہ زیادہ قسمیں کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمیں روزمرہ اپنے کاموں میں بہت زیادہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے، لیکن فرض کریں جب انسان قسم کھاتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے کہ حضرت عباس کی قسم میں فلاں جگہ نہیں گیا، تو یہاں پر حضرت عباس اور فلاں جگہ میں کوئی تعلق نہیں ہے، اس مطلب میں اور جس چیز کے ذریعے سے قسم کھا رہا ہے اس میں کوئی ارتباط نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ہر قسم اور ہر وہ جس کے ذریعے سے قسم کھائی جا رہی ہے اس میں ایک رشتہ، ایک تعلق ہے۔ جیسے فرض کریں میں یوں کہوں کہ قسم ہے سورج کی، ابھی دن ہے، تو سورج اور دن میں ایک رشتہ، ایک تعلق ہے۔ قرآن مجید کی ہر قسم میں ایسا ہے۔ تو یہاں پر جو قسمیں کھائی جا رہی ہے اس سورے میں، وہ 3 قسمیں کھائی جا رہی ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، ایک آسمان کی قسم ہے، ایک وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اس دن کی قسم ہے، اور ایک وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، شاہد اور مشہود کی قسم ہے کہ اس کا تعلق اس واقعے اصحاب اخدود سے ہے۔ ان تینوں قسموں کا تعلق اس واقعے سے ہے کہ انشاءاللہ آنے والے درسوں میں اس واقعے کو بیان کیا جائے گا، اور یہ بیان کیا جائے گا کہ اصحاب اخدود کون سے افراد تھے۔ ایک درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔